والسلام علی عباد الذین اصطفى اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون صدق اللہ العظیم وصدق رسول کریم۔ آج کے سوروں کا، قرآن کی صورتوں کا جو خلاصہ ہے وہ سورہ حامیم سجدہ سے لے کر سورہ جاسیہ تک ہے، جس میں سب سے پہلی سورہ حامیم سجدہ جو مکی سورہ ہے اور مکے کے اس دور میں نازل ہوئی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو ہے آپ کی دعوت کو جو ہے تقویت مل رہی تھی اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ایمان لا چکے تھے۔ ایسے میں چند سردار نے جو ہے وہ یہ چیز غور کی کہ ہم لوگ جو ہے کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے ساز باز کر لے، کچھ سودا بازی کر لے تاکہ جو ہے معاملات اور برادری جو ہے پھوٹ سے بچ سکے۔ اس کا تذکرہ جو ہے سورہ کے اندر ہے، اور جو سجدہ جو کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جو قرآن کے اندر سجدے کی آیات آئی ہے اس کے اندر یہی بات ہے کہ جو ہے عتبہ بن ابی ربیع جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے بات کی کہ بھتیجے تم نے جس دعوت کا آغاز کیا ہے یہ دعوت جو ہے پورے خاندان کو لے ڈوبے گی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ہم لوگ اگر کچھ ساز باز کریں، کچھ جو ہے بات چیت کریں تو یہ معاملات جو ہے حل ہو سکتے ہیں اور برادری جو ہے وہ پھوٹ سے بچ سکتی ہے۔ تو اس کے اندر سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر تم کیا چیز سودے بازی پہ کر سکتے ہو، یعنی ایک چیز یہ ہے کہ اگر تم دیکھتے ہو کہ اس دعوت کے ذریعے سے تم سرداری چاہتے ہو تو ہم تم کو جو ہے مکہ کا سردار بنا دیتے ہیں۔ اس دعوت کے ذریعے سے اگر تم چاہتے ہو کہ کسی خوبصورت لڑکی سے جو ہے نکاح کرو، شادی کرو، تو ہم اس کے لیے بھی جو ہے آپ لوگ کا جو ہے وہ بندوبست کر دیتے ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے تم جو ہے مکے کا سب سے اثر و رسوخ والا فرد اور مالدار فرد بننے جاتے ہو، تو ہم لوگ اس کا ہی بندوبست کر دیں گے کہ جو ہے پوری دنیا کی جو ہے عرب کی جو ہے دولت آپ کے قدموں میں ڈال دیں گے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزوں کو ٹھوکرے مارتے ہوئے جو ہے اللہ کے رسول نے یہ آیت تلاوت کی، اور تلاوت کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سجدے میں گر گئے، اور یہ دیکھتے ہوئے جو ہے عتبہ بن ابی ربیع جو ہے وہاں سے چلا گیا، اور عتبہ بن ابی ربیع نے کہا کہ جو ہے لوگ تم اس بھتیجے سے اور محمد سے تم جو ہے کمپرومائز کی چیز چھوڑ دو، کیونکہ یہ دعوت ایسی ہے اور ان کا معاملہ ایسا ہے کہ جو ہے یہ چیز غالب آ کے رہیں گی۔ ہم لوگ اگر جتنا اس کے فراق میں اور جتنا جو ہے ان کے دعوت کے بیچ میں آئیں گے ہم لوگ مات کھائیں گے۔ تو سورہ حامیم سجدہ جو ہے یہاں پہ شروع ہوتی ہے، اس میں سب سے پہلے جو ہے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو ہے کہ یہ قرآن جو ہے عربی زبان کے اندر جو ہے نازل کیا ہے۔ لوگ جو ہے اس کے اندر اس بات کا سوال اٹھاتے ہیں، لیکن سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس وقت جو لوگ تھے وہ عربی لوگ تھے، اللہ رب العالمین نے عرب پہ جو قرآن نازل کیا ہے۔ ان میں کہا ہے کہ نبی ان سے کہو کہ تم ایک بشر ہو، ان سے کہو میں تو ایک بشر ہوں تم جیسا، مجھے وحی کے ذریعے بتایا جاتا ہے کہ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے، لہذا تم سیدھے اسی کا رخ اختیار کرو اور اسی سے معافی چاہو۔ تباہی ہے ان مشرکین کے لیے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کے منکر ہیں۔ یعنی اس کے اندر یہ ہے کہ میرے پاس جو چیز آتی ہے مجھ کو جو کا تو سنانا ہے مقصود ہے۔ اس سے ریلیٹڈ جو ہے بات سورہ کہف کے اندر بھی کہی گئی، نبی جو ہے تم کسی چیز کے جو ہے مہیا نہیں ہو، تمہارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ تم جو ہے اس کو چھوڑ کے جو ہے اپنے حساب سے اپنی منمانی کرتے ہو۔ دعوت کے ذریعے سے جو ہے جو کا تو تم کو جو چیز آئی ہے وہی تم کو سنانی ہے، اس کے اندر تمہارا کوئی رد و بدل کرنا کوئی چیز جو ہے تمہارے اختیار کے اندر نہیں ہے۔ آگے اس میں فرمایا کہ نبی ان سے کہو کہ تم خدا سے کفر کرتے ہو، دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہراتے ہو، جس سے زمین کو 2 دنوں میں پیدا کیا، وہی سارے جہانوں کا رب ہے، اور اسی نے زمین کو وجود میں لانے کے بعد اس کے اوپر پہاڑ جمائے اور اسے برکتیں رکھی، اور اس کے اندر سب مانگنے والوں کے لیے ایک ہی طلب و حاجت کے مطابق ٹھیک انداز سے خوراک کا سامان مہیا کر دیا۔ یعنی یہ سب اللہ رب العالمین کا نظام ہے کہ اللہ رب العالمین نے چیزیں ایک بیلنس کے طور پہ رکھی ہے۔
زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، اس کے اندر پہاڑ گاڑ دیے، اور ایک زمین جو ہے ایک بیلنس کے اندر وجود میں آ گئی. یہ چیزیں انسان کی ٹیکنالوجی سے پرے ہے کہ انسان اس چیز کے اندر کتنی بڑی ٹیکنالوجی اختیار کرتا ہے کہ چھوٹے موٹے زلزلے کے جھٹکے بھی جو ہے انسان برداشت نہیں کر سکتا، اور اس کے لیے کوئی چیز اس کے قابو میں نہیں رہتی جب تک کہ زلزلے کے جھٹکے روک نہیں جاتے. یہ اللہ رب العالمین کا نظام ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ تمام چیزوں کو ایک بیلنس کے طور پہ پیدا کیا، اور جو ہے اس کے اندر پہاڑ جمائے. یہ سب اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے ہے. آگے مزید فرمایا کہ قوموں کے حال اس کے اندر بیان کیے کہ قوموں کے حال کیا تھے، کہ اللہ رب العالمین نے جو قومیں دنیا کے ملکوں کے اندر پیدا کی تھی، کہ قوم عاد، قوم سمود جو ہے، یہ ان کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے کہ ان کا تذکرہ کر کے بیان کیا ہے کہ ان کو کتنا زور بخشا تھا، اور زور ایسا ویسا نہیں تھا ان کا. سورہ فجر میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو ہے عاد کے مانند قوم جو ہے ہم نے دنیا کے ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی، اتنی زبردست قوم تھی. اور سمود جنہوں نے وادیوں میں چٹانیں تراشی تھی. یہ تذکرہ اس لیے کیا ہے کہ اس وقت مکہ کے لوگ جو ہے اپنے آپ کو بڑا زوراور سمجھتے تھے. ان کو لگتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ہم لوگ بہت آسانی سے ظاہر کر دیں گے. لیکن پوزیشن یہاں تک پہنچ گئی کہ جو ہے لوگ آہستہ آہستہ ایمان لانے لگے، تو ان کو بھی لگنے لگا کہ ایمان والوں کے پاس بھی اثر و رسوخ آنے لگا ہے، اور جو ہے اللہ رب العالمین کے قدم جما رہا ہے. آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اور اس وقت کا خیال کرو جب اللہ جب کہ اللہ کی یہ دشمن دوزخ کی طرف لے جانے کے لیے گھیر لے جائیں گے. ان کے اگلوں کو پچھلوں کے آنے تک روکا رکھا جائے گا. پھر جب سب وہاں پہنچ جائیں گے تو ان کے کان، ان کی آنکھ اور ان کے جسم ان کی کھالیں ان پر گواہی دیں گی، اور وہ دنیا میں کیا کچھ کرتے رہے ہیں، اور اپنے جسم کی کھالوں سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیا گواہی دی. وہ جواب دیں گے ہم نے اس خدا کی گواہی دی ہے جس نے ہر چیز کو گویا کر دیا. یہاں پر جو چیز بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین انسان مرنے کے بعد میں جب حاضر کیا جائے گا تو چیزیں جو اختیار میں اس کے ہاتھ اور پیر، اس کے اعضاء جو اس کے اختیار کے اندر جو تھے، وہ اس کا اختیار اس کے ہاتھ سے چلا جائے گا. دنیا کے اندر تو اپنا جسم انسان اپنے ہاتھ سے ہینڈل کرتا ہے، اپنے دماغ سے ہینڈل کرتا ہے، لیکن وہاں پر یہ سب چیزیں منمانی جو ہے اس کی نہیں چلے گی. اللہ رب العالمین سب کو ایک جگہ جمع کرنے کے بعد میں ان کو گواہی دے گا، اور وہ اس کے اعضاء بول اٹھیں گے کہ اس نے فلاں فلاں نافرمانیاں کی، میرے ہاتھ سے کتنے گناہ کیے، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا. یہ سب چیزیں جو ہے اللہ رب العالمین جو ہے ان کو گواہی دے گا اور جو ہے وہ بیان کرے گا. تم نے اپنے رب کے ساتھ کیا تھا تمہارے لیے جو ہے لے ڈوبا، اور اس کی بدولت تم خسارے میں پڑ گئے. یعنی جو چیزیں انہوں نے اپنے ہاتھ پیر، اپنے اعضاء سے کی تھی، یہ اللہ رب العالمین نے جو ہے جو چیز بیان کر دی وہ لوگ بیان کریں گے، تو بیان کرنے کے نتیجے کے اندر جو ہے یہ سب چیزیں ان کو لے ڈوبیں گی. آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے، یہ منکرین حق کہتے ہیں کہ اس قرآن کو ہرگز نہ سنو، جب یہ سنایا جائے تو اس میں خلل ڈالو، شاید کہ اس طرح تم غالب آ جاؤ. ان کافروں کو ہم سخت عذاب کا مزہ چکا کر رہیں گے، اور جو بدترین حرکات یہ کرتے رہیں گے ان کا پورا بدلہ انہیں دے گے. وہ دوزخ ہے جو اللہ کے دشمنوں کے بدلے میں ملے گی، اسی میں ہمیشہ کے لیے ان کا گھر ہوگا. یہ ہے سزا ان مجرموں کی کہ وہ ہماری آیت کا انکار کرتے رہے. یہاں پہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو ہے قرآن جب پڑھا جاتا تھا تو لوگ جو ہے وہ کان کے اندر روئی ڈال دیتے تھے، کان کے اندر انگلیاں ٹھوس دیتے تھے، اور جو ہے گانے بجانے کی اور ڈھول پیٹنے لگتے تھے تاکہ جو ہے قرآن کی آیت لوگوں کے کانوں میں نہ پہنچے. تو اللہ رب العالمین یہاں پہ فرماتا ہے کہ جو ہے یہ حرکات وہ کرتے ہیں، جو ہے اس کی سزا ان کو جو ہے وہ عذاب کے سوا اور کوئی چیز ان کے حصے میں نہیں آنے والی. ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھنا ہے. اور یہ جو چیز کر رہے کہ یہ جو کافر یہ کام کر رہے ہیں، ان کا گھر جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے جو ہے جہنم بنے گا.
اور اسی میں جو ہے وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اتنا دردناک عذاب ہوگا کہ جو ہے انسان جو ہے اس کو سہنے سے جو ہے قاصر ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب، جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، پھر وہ اس پر ثابت قدم ہے، یقیناً ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ نہ ڈرو نہ غم کرو اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی، وہاں جو کچھ تم چاہو گے تمہیں ملے گا اور ہر چیز جس سے کہ تم تمنا کرو گے وہ تمہاری ہوگی۔ یہ ہے سامان ضیافت اس ہستی کی طرف سے جو غفور رہیں گے۔ مزید یہاں پر جو ہے سب سے پہلی چیز جو ہے کافروں کو جو ہے عذاب کی دھمکی دی گئی ہے، ان کے نافرمانی کرنے کے نتیجے کے اندر ان کو بتایا گیا ہے کہ تم کو کتنا خطرناک عذاب چکھنا ہے۔ مزید اس کے اندر جو ہے اللہ رب العالمین جو ہے اپنے بندوں کو جو ہے یہ چیز بیان کرتا ہے کہ ان کی دھمکیوں سے، ان کے چالوں سے تم بالکل نہ ڈرو، اور ایک فرد، ایک انسان جو ہے اللہ رب العالمین پہ بھروسہ کرنے کے بعد جو ہے ثابت قدم رہتا ہے تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ان پہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور وہ جو ہے اس کو ان کی دھارس بناتے ہیں، اور اللہ رب العالمین سیدھا سیدھا ان کی دھارس جب بناتا ہے تو انسان جو ہے اس کے اوپر ثابت قدمی، اس کے اوپر انسان کی ثابت قدمی یقینی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہ ڈرو نہ غم کرو اور خوش ہو جاؤ اس جنت سے، اس جو ہے اس کو ان کو بشارت دی جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے جنت جو ہے وہ سامان، بہترین سامان ضیافت تمہارے لیے رکھا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے اس شخص کی اچھی بات کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا، نیک عمل کیا اور کہا میں مسلمان ہوں۔ یعنی جو ہے وہ شخص جو ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان جو ہے لوگوں کو اس بات کے اوپر بلاتے ہیں کہ جو ہے بڑی بہترین بات کی کہ اس شخص سے اچھی بات اور کس کی ہو سکتی ہے کہ یہ لوگ کان میں انگلیاں ٹھوستے ہیں تاکہ جو ہے وہ قرآن کی آواز نہ آئے اس کے اندر، اور جو ہے گانے پیٹتے ہیں کہ تم گانے سنو لیکن جو ہے قرآن کی آیت نہ سنو۔ یہاں پہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اس سے اچھی بات اور کس کی ہو سکتی ہے کہ جس نے کہا کہ جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور فرمایا کہ میں مسلمان ہوں، یعنی میں فرما بردار ہوں۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ رات اور دن اور سورج چاند کو سجدہ نہ کرو بلکہ خدا کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا، اگر فی الواقع تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو۔ لیکن اگر یہ لوگ غرور میں آ کر اپنی بات پر اڑے ہیں تو وہ پرواہ نہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ہے تم سورج اور چاند کو سجدہ مت کرو، یہ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب چیز کے اوپر یہ کیا، غور کیا، کہ ایک تارا ٹمٹمانے لگا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ جب وہ ڈوب گیا تو کہا کہ ڈوبنے والا میرا رب نہیں ہو سکتا۔ پھر جو ہے چاند نکل گیا، چاند نکلنے کے بعد میں کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ پھر چاند بھی ڈوب گیا کہ یہ بھی ڈوب گیا، یہ بھی میرا رب نہیں ہو سکتا۔ پھر سورج ھذا اکبر، یہ بڑا ہے، یہ سب سے بڑا ہے، یہ میرا رب ہو سکتا ہے۔ لیکن سورج بھی ڈوب گیا تو جو ہے یہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ تم چاند سورج کو سجدہ مت کرو، یہ تو اللہ رب العالمین کی تخلیق کیے ہوئے ہے، اس کو جو ہے دوسرا کوئی بنا نہیں سکتا، یہ خود اللہ رب العالمین کے تابع فرما ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو حیثیت میں ان کو رکھا ہے، جتنا دور رکھا ہے، یہ اسی پوزیشن کے اندر صحیح ہے۔ انسان اگر اس کو سجدہ ریز ہو کے یا انسان اس کو جو ہے خلط ملط کا اللہ رب العالمین انسان کو اختیار نہیں دیا ہے، اگر دیا ہوتا تو پوری دنیا تباہ و برباد ہو جاتی، جو انسان جو ہے اس کو صحیح نہیں کر سکتا جب تک اللہ رب العالمین اس کو لیول میں نہ لائے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ چاند سورج کو سجدہ مت کرو بلکہ اللہ رب العالمین کو سجدہ کرو۔ اللہ کی نشانی میں سے یہ ہے کہ تم دیکھو کہ زمین سونی پڑی ہوئی تھی اور جو ہی ہم نے اس میں پانی برسایا ہے یہ پھول اٹھی اور پھوٹ جاتی ہے۔ یہاں پہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو ہے زمین سونی پڑی ہوئی تھی اور جو ہے اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر پانی برسایا، اب پانی برسانے کے نتیجے کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو ہے وہ پھول گئی اور جو ہے اس کے اوپر جو ہے پھل اور پھول آنے لگے۔ یہ اللہ رب العالمین نے مردہ چیزیں کو جو ہے اپنے پانی کے ذریعے سے جان ڈال کے زندہ کیا، تو یہ نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو اس بات کا سوال کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان کیسے جو ہے اٹھایا جائے گا۔ اگر ہم اس کو آدمی قرآن بنا کر بھی بھیجتے تو یہ لوگ کہتے کہ کیوں نہ اس
اس کی آیت کھول کھول کر بیان کی گئی کہ یہ عجیب بات ہے کہ کلام عجمی ہے اور مخاطب عربی. یعنی یہ ان کے مکہ والوں کے جو سوالات تھے، کفار مکہ کے جو سوالات تھے، اس میں یہ چیز بہت ساری چیز آتی تھی کہ ان کے ساتھ میں کوئی فرشتہ کیوں نہیں اترا، یا کوئی سردار کو کوئی نبی کیوں نہیں بنایا، کیوں ایک فرد ایک یتیم کو جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے نبی بنایا. یہ ایسے بہت ساری چیزیں ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اگر وہ یہ عربی لوگ ہیں، اگر ہم نے عجمی میں قرآن نازل کیا ہوتا تو ان کا یہ بھی سوال ہوتا کہ لوگ عربی ہے اور عجمی میں قرآن نازل کیا. آگے اللہ رب العالمین آخر میں فرماتا ہے کہ انسان کبھی بھلائی کی دعا مانگنے سے نہیں تھکتا، اور جب اس پہ آفت آ جاتی ہے تو مایوس ہوتا ہے، دل شکستہ ہوتا ہے. یعنی انسان جو ہے سب سے پہلے بھلائی کی دعا مانگتا ہے، اپنے تعلق سے کبھی جو ہے برائی کے اندر مبتلا ہونے کی بات نہیں کرتا، جو ہے برائی نہیں مانگتا، ہمیشہ بھلائی مانگتا ہے. اور جب اس پہ جو ہے وہ آفت آتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے اور دل شکستہ ہوتا ہے کہ جو ہے وہ میرے اوپر جو ہے آزمائش آ گئی اور جو ہے اللہ رب العالمین کا عذاب آ گیا. لیکن اللہ رب العالمین جب یہ عذاب اس کے اوپر سے ٹالتا ہے یا آزمائش کو ختم کر دیتا ہے تو جو ہے اس کا معاملہ یہ نہیں ہوتا کہ اللہ رب العالمین تو نے جو ہے اپنے فضل کرم سے مجھ کو اس آزمائش سے جو ہے وہ نجات دلائی. اللہ رب العالمین ان کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہے یہ میں تو اس انعام کا تو ہمیشہ مستحق تھا، یعنی یہ جو آزمائش سے مجھ پہ ٹل گئی اس کا تو میں مستحق تھا، اور یہ جو ہے یہ میرے عمل کی وجہ سے ہی ہوئی ہے، یہ میرے وجہ سے ہی ہے کہ جو ہے وہ میرے اچھے دن جو ہے وہ واپس لوٹ آئے. یہاں پہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ انسان کو جب ہم نعمت دیتے ہیں تو منہ پھیرتا ہے اور اکڑ جاتا ہے، اور جب اس سے کوئی آفت چھو جاتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں مانگنے لگتا ہے. یعنی یہ اللہ رب العالمین اور اہل ایمان کا وصف ہے کہ اہل ایمان کو اللہ رب العالمین آزمائش کے اندر بھی، اہل ایمان کا جو رویہ ہوتا ہے وہ آزمائش کے اندر بھی اور جو ہے وہ اچھے دن کے اندر بھی، اور جو ہے اللہ رب العالمین نعمت عطا کرتا ہے اس کے اندر بھی یہ چیز ہے کہ انسان جب آزمائش آتی ہے اس پہ صبر کرتا ہے، اور جب اللہ رب العالمین اس کو کوئی انعام عطا کرتا ہے تو اس کے اوپر شکر کرتا ہے. یہ اللہ رب العالمین اور ایمان اللہ رب العالمین نے ایمان والے کو یہ جو ہے طریقہ اور یہ چیز جو ہے اللہ رب العالمین کے دلوں کے اندر ڈالی ہے. اے نبی ان سے کہو کبھی تم یہ بھی سوچا ہے کہ واقعی قرآن خدائی کی طرف سے ہوا اور تم اس کا انکار کرتے رہے تو اس شخص سے بڑھ کر بھٹکا ہوا اور کون ہوگا جو اس کی مخالفت میں دور تک نکل گیا. یعنی تم کو ابھی کچھ لوگ ایسے تھے جن کو شک و شبہات تھا کہ بات صحیح ہے، اللہ رب العالمین نے جو چیز نازل کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کی ہے یہ چیز صحیح ہے غلط ہے. لیکن اگر یہ چیز کچھ لوگ کشمکش کے اندر تھے تو ان کو یہ بات کہی ہے کہ اگر اس کے اندر 100% بات صحیح نکلی تو تم تو ہے اپنے آپ کو کس گمراہی میں تم پاؤ گے، تم تو جو ہے ہمیشہ گمراہی کے اندر ہی رہو گے. جو ہے یہ آخر میں اللہ رب العالمین نے جو ہے فرمایا کہ جو ہے ہر چیز اللہ رب العالمین کے قبضے قدرت میں ہے، اور اللہ رب العالمین کی ملاقات جو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی ملاقات یقینی ہے. اس کے بعد سورہ شورا جو ہے اس کا خلاصہ ہے. یہ سورہ شورا جو ہے یہ بھی مکہ میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے، لیکن مضمون اس کے اندر کسی راوی نے روایت کرنے والوں نے اس کے اندر کوئی یہ نہیں دیا ہے کہ جس طرح حامیم سجدہ سورہ حامیم سجدہ کا جو معاملہ ہے کہ یہ مکی سورہ ہی ہے، اس کے اندر کوئی زمانہ طے نہیں ہے. سورہ شورا کے اندر جو ہے سب سے پہلے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہاں اسی طرح ہے نبی اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، وہ برتر اور عظیم ہے. قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑے اور فرشتے اپنی حمد کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں اور زمین والوں کے حق میں درگزر کی درخواست کیے جا رہے ہیں. آگاہ رہو حقیقت میں اللہ غفور رحیم ہے. یہاں پہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ فرشتوں کو اللہ رب العالمین جو مخلوق بنایا ہے کہ ان کا ایمان جو ہے وہ ہمیشہ بڑھتا ہے، جو ہے ان کا ایمان گھٹتا نہیں ہے. ان کا ایمان جو ہے ایک لیول پہ رہتا ہے، جو ہے نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے. تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اور تم دیکھو کہ فرشتے تسبیح کر رہے ہو. اللہ رب العالمین اس آیت میں فرماتا ہے آگے
کہ اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح کو دیا، نوح علیہ السلام کو دیا، اور جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تمہاری طرف وحی کے ذریعے سے بھیجا ہے، اور جس کی ہدایت ہم ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ کو دے چکے ہیں، تاکہ تاکید کے ساتھ قائم کرو اس دین کو اور متفرق نہ ہو جاؤ۔ یہی بات ان مشرکین کے سخت ناگوار ہوئی کہ جس کی طرف ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم انہیں دعوت دے رہے ہو۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنا کر لیتا ہے اور اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ سب چیزیں جو چیز دین نوح علیہ السلام کو دیا تھا وہی دین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں، تو اس کے اندر کوئی شک و شبہ اور اس کے اندر کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ یہ حالات پیدا ہو اللہ کی دعوت پر لبیک کیے جانے کے بعد جو لوگ لبیک کہنے والوں سے اللہ کے معاملے میں جھگڑتے ہیں، ان کی حجت بازی ان کے رب کے نزدیک باطل ہے اور ان پر ان کا غضب ہے، ان کے لیے سخت عذاب ہے، قریب ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے حق کے ساتھ یہ کتاب اور مزاج نازل کی، اور تمہیں کیا خبر شاید کہ فیصلے کی گھڑی قریب آ لگی ہو۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ تم اس کے حجت معاملے میں جھگڑتے ہیں، ان کی حجت بازی ان کے رب کے نزدیک باطل ہے اور ان پر ان کا غضب ہے، ان کے لیے سخت عذاب ہے، قریب ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے حق کے ساتھ یہ کتاب اور مزاج نازل کی، اور تمہیں کیا خبر شاید کہ فیصلے کی گھڑی قریب آ لگی ہو۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ تم اس کے حجت کے معاملے کے اندر وہ جھگڑتے ہو، اس کتاب کے معاملے میں جھگڑتے ہو۔ اللہ رب العالمین نے کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے، اور اس میں اس کا غضب، اس میں انکار کرنے والوں کے لیے سخت عذاب کی وہی سنائی گئی ہے۔ یہاں پہ آگے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، جو کچھ چاہتا ہے دیتا ہے، اور بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے اس کی کھیتی کو ہم بڑھاتے ہیں، اور دنیا کی کھیتی چاہتا ہے تو دنیا میں اسے دیتے ہیں، مگر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ یعنی انسان کا چھوٹا پن یہ ہے کہ انسان آخرت کی لازوال نعمتوں کے بارے میں اس کو چھوڑ کے انسان وہ دنیا کی کھیتی مانگتا ہے اور دنیا کی چیزیں پسند کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو آخرت کی کھیتی مانگتا ہے تو ہم اس کو آخرت میں بڑا چڑھا کے دیتے ہیں، اور وہ دنیا کی جو کھیتی مانگتا ہے دنیا کے اندر ہم لوگ اس کو اتنا ہی دیتے ہیں۔ آگے اللہ اس سورہ کے اندر سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس میں مومنین کی صفات بیان کی ہے کہ مومنین کس طرح کے ہوتے ہیں۔ تو اس میں کیا چیزیں بیان کی ہے کہ جو کچھ بھی تم کو دیا گیا ہے موج دنیا کی چند روزہ زندگی کا سر و سامان ہے، اور جو کچھ اللہ کے یہاں ہے وہ بہترین بھی ہے اور پائیدار بھی ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں، جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، اگر غصہ آ جائے تو درگزر کرتے ہیں، اپنے رب کا حکم مانتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور اپنے معاملات آپس کے مشورے سے چلاتے ہیں، اور جو کچھ بھی رزق ہم نے ان کو دیا ہے ان میں سے خرچ کرتے ہیں۔ جب ان پہ زیادتی کی جاتی ہے تو اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ یہ جو کچھ اللہ رب العالمین نے دیا ہے یہ دنیا کا سر و سامان ہے، اور آخرت کا سر و سامان اللہ رب العالمین کے یہاں بہتر ہے اور پائیدار بھی ہے۔ اور آگے جو صفات ہے کہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ رب العالمین پہ بھروسہ کرتے ہیں، جو بے حیائی اور برے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، اور غصہ آ جائے تو درگزر کر جاتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کا وصف ہے، یہ صفت اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے کہ ان چیزوں کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ کوالٹی ایمان والوں کے اندر رہتی ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اپنے معاملات آپس کے مشورے سے چلاتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ معاملات اس کے اندر، کیونکہ یہ چیز ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ تمہارے معاملات، تم آپس کی معاملات مشورے سے چلاتے ہو تو اس پہ اللہ رب العالمین کا ہاتھ ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے بلاؤ کو ٹالتا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ وہ اگر ان پہ زیادتی کی جاتی ہے تو اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں کہ ایمان لانے کے بعد بھی انسان اللہ رب العالمین نے انسان کو، مسلمانوں کو بزدل بنا دیا۔ یہ بزدل نہیں ہے، مسلمان مقابلہ کرنے والے ہیں۔ مسلمان کے اوپر اگر زیادتی کی جاتی ہے
تو مسلمان جو ہے اہل ایمان کے معاملے کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا معاملہ تو درگزر ہو جاتا ہے. اور جب کوئی دوسری قوم اور جو ہے اللہ کے معاملے کے اندر ان کی ذات کے اوپر ان کے دین کے اوپر اگر آنچ آتی ہے اور اس کے اوپر اگر وہ لوگ جو ہے ان کے اوپر زیادتی کرتے ہیں تو ان کا مقابلہ کیا جاتا ہے. وَهُمْ يَنْتَصِرُونَ کا لفظ آتا ہے کہ اس کا بدلہ لیا جاتا ہے, اس کو نہیں چھوڑا جاتا ہے کہ جو ہے اس کو جو ہے اہل ایمان جو ہے اس کی چیزوں کو برداشت کرتے بیٹھے اور جو ہے ظلم سہتے بیٹھے. یہ اہل ایمان کی صفت نہیں ہے. اہل ایمان کی صفت یہ ہے جو سورہ محمد کے اندر فرمایا کہ جب کافروں سے تمہارا مقابلہ ہو تو پہلا کام تمہارا گردنیں مارنا ہے. اور دوسری چیز اس کے اندر فرمائی ہے کہ اس کے بعد اگر جو ہے تم ان کو کس کے باندھو, اور اس کے بعد فرمایا کہ جو ہے اس کے بعد تمہارا معاملہ ہے کہ تم ان کو فدیہ لے کے چھوڑ دو, یا جو ہے آگے والا معاملہ ہے. لیکن پہلے جو ہے اچھی طرح کچلنے والا معاملہ ہے. تو یہ اہل ایمان کو یہ سورہ کے اندر سب سے خاص بات جو ہے صفت ہے جو آج کی پوزیشن کے اندر بتائی نہیں جاتی کہ اہل ایمان جو ہے وہ لوہے کے چنے ہیں جس کو جو ہے آسانی سے چبایا نہیں جا سکتا. کہ اس کے اندر جو ہے اہل ایمان جو ہے مضبوط ہوتے ہیں, اور جو ہے اہل ایمان جو ہے اپنے دین کو بچانے کے لیے, اپنے جو ہے وہ اہل و عیال کو بچانے کے لیے, اپنی جو ہے ہر طرح سے جو ہے دین کی حفاظت کرنے کے لیے, شعار اللہ کی حفاظت کرنے کے لیے جو ہے ہر طرح کوشاں رہتے ہیں. تو یہ چیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. اور لوگ جب چیز جو ہے ان کی طرف سے آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں اہل ایمان کی طرف سے کہ جو ہے یہ چیز بہت بری ہے. لیکن اللہ رب العالمین فرماتا ہے جب اہل ایمان ان کے اوپر مقابلہ کرتے ہیں تو میڈیا کے ذریعے سے چیز آتی ہے کہ انہوں نے جو ہے بہت ظلم کیا, لیکن جو ہے اور ان کو ملامت کرنے لگتے ہیں. حالانکہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ برائی کا بدلہ ویسے ہی برائی ہے, اور جو معاف کر دے اصلاح کر دے اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے. جو لوگ ظلم ہونے کے بعد بدلہ لیں ان کو ملامت نہیں کی جا سکتی. ملامت کے مستحق تو وہ ہے جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق زیادتیاں کرتے ہیں. یہاں پہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وہ ملامت کے مستحق نہیں ہے جو ظلم ہونے کے بعد بدلہ لے. ملامت کے مستحق تو وہ ہے جو ہے ناحق جو ہے مسلمانوں پہ جو ہے ان لوگوں پہ جو دبے کچے لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں. تو یہاں پر جو ایک چیز بتائی ہے یہ مسلمانوں کی جو ہے اہل ایمان کی کوالٹی بتائی ہے. پھر آگے اللہ فرماتا ہے کہ مان لو اپنے رب کی بات قبل اس کے کہ وہ دن آئے کہ جس کے ٹلنے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے, اور اس دن تمہارے لیے کوئی جائے پناہ مقرر نہ ہوگی. یہاں پہ اللہ رب العالمین ایک بات آگے بیان کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی بات مانو, ورنہ جو ہے اس کے اندر جو چیز یہ ہے کہ اس کے بعد کوئی چیز آئے گی, اللہ رب العالمین کا عذاب آئے گا تو بڑی بڑی قومیں بڑے بڑی چیزیں جو ہے اس زمین کی صفحہ ہستی سے مٹا کے رکھ دی گئی, جو ہے جن کو کوئی جو ہے بعد میں آباد کرنے والا نہ ملا. پھر اللہ آگے فرماتا ہے کہ اللہ زمین اور آسمان کی بادشاہی کا مالک ہے. جو کچھ چاہتا ہے جسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے, جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے, جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے, جسے چاہتا ہے لڑکے لڑکیاں ملا جلا کے دیتا ہے, جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے. یہ سب کچھ جانتا ہے, ہر چیز وہ سب کچھ جانتا ہے, ہر چیز پر قادر ہے. یہاں پہ اللہ رب العالمین جو ہے یہ چیز اس وقت جو ہے عرب کی سوسائٹی کے اندر جو ہے لڑکے لڑکیوں کا بڑا معاملہ تھا کہ جو ہے وہ لڑکیوں اگر ہوا کرتی تو جو ہے اس کو منحوس مان کے دفنا دیا جاتا تھا. تو اور جو گھر کے اندر جو ہے لڑکی پیدا ہوتی تھی تو اس کے اندر اس گھر کی عورتوں سے بڑا برا سلوک کیا جاتا تھا. تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہے کسی انسان کے اختیار کے اندر نہیں ہے. اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے, جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے, جسے چاہتا ہے بیٹے بیٹیاں دونوں دیتا ہے, اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے. یہ اللہ رب العالمین کا اختیار ہے. تو اس کے اندر کسی زمینی حقائق اور جو ہے زمینی معاملات یا کسی انسان کا اختیار نہیں ہے. یہ جو ہے اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. یہ جو ہے سورہ شورا کا جو ہے خلاصہ تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ زخرف یہ سورہ مکی ہے. اس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اب کیا ہم تم سے بیزار ہو کر یہ درس نصیحت تمہارے یہاں بھیجنا چھوڑ دے, صرف اس لیے کہ تم حد سے گزرے ہوئے ہو. پہلے گزری ہوئی قوموں کا بھی یہی حال تھا. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی نبی ان کے یہاں آیا ہو اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو. پھر جو لوگ ان سے جہاں زیادہ طاقتور تھے انہوں نے ہلاک کر دیا,
اور پچھلی قوموں کی مثال گزر چکی ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے زخرف کے اندر سورہ زخرف میں قوموں کے حال کے اوپر تبصرہ کیا ہے کہ مکہ میں لوگوں کے اوپر جو ہے اہل ایمان کے اوپر جو آزمائشیں چل رہی تھی اس کے نتیجے کے اندر جو ہے قوموں کے حال بیان کیے ہیں، اور قوموں کے حال بیان کرنے کے بعد میں بیان یہ کیا ہے کہ تم نصیحت اگر قبول نہیں کرو گے تو جو ہے تم پہ بھی ویسا ہی عذاب ڈال دیا جائے گا جس طرح کا عذاب جو ہے پچھلی قوموں پہ ڈال دیا، اور جو ہے قوم کو جو ہے ذرا بھر کی مہلت نہ دی۔ پھر یہاں پہ اللہ رب العالمین کے سورہ کے اندر مخلوق تخلیق کے اوپر جو ہے بڑا تبصرہ کیا ہے۔ اہل کفر جو ہے اس بات کے اوپر بہت زیادہ زور دیا کرتے تھے کہ جو ہے یہ فرشتہ کیسی مخلوق ہے، یہ جن و انس جو ہے کس طرح کی مخلوق ہے۔ تو فرشتوں کے تعلق سے ان کے تبصرے زیادہ آتے تھے کہ کون کہتے تھے کہ جو ہے وہ عورتیں ہیں، کون کہتے تھے کہ کوئی کہتا تھا کہ مرد ہے۔ یہاں پہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ کیا اللہ نے اپنی مخلوق میں سے اپنے لیے بیٹیاں انتخاب کی ہے اور تمہیں بیٹوں سے نوازا ہے، اور حال یہ ہے کہ جس اولاد کو یہ لوگ اس خدائے رحمان کی طرف منسوخ کرتے ہیں اس کی ولادت کا مزدہ جب خود ان میں سے کسی کو دیا جاتا ہے تو ان کے منہ پہ سیاہی سے چھا جاتی ہے اور غم سے پھر جاتا ہے کہ اللہ کے حصے میں وہ اولاد آئی جو زیوروں میں پالی جاتی ہے، بحیثیت حجت وہ اپنا مدعا پوری طرح واضح بھی نہیں کر سکتے۔ انہوں نے فرشتوں کو جو خدا رحمان کی خاص بندے ہیں عورتیں قرار دیا، کیا ان کے جسم کی ساخت انہوں نے دیکھی ہے؟ ان کی گواہی لی جائے اور انہیں اس کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ یہاں پہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو ہے یہ لوگ کے اوپر جب ان کے مکہ والوں کے اوپر اگر بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں ان کے گھر کے اندر تو ان کے چہرے پہ سیاہی آ جاتی ہے اور ان کا منہ جو ہے اس کے اوپر یہ لوگ منہ پھیر لیتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ پھر اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ فرشتوں کو جو ہے وہ بیٹیاں بنایا ہے، جو فرشتے ہیں وہ بیٹی عورتوں میں سے ہے، اور یہ کس بیس پہ یہ لوگ بات کرتے ہیں؟ جو بیس ہے ان کا بات کرنے کا وہ یہ ہے کہ انہوں نے کیا ان کی جو ہے جسموں کی ساخت دیکھی ہے اور جو ہے ان کے اوپر اس لیے تبصرہ کر رہے ہیں، اور آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ جو بات کر رہے ہیں ان کی جواب دہی ان کو ضرور کرنی ہے۔ آگے جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے کہ یاد کرو وقت جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم جن کی بندگی کرتے ہو میرے ان سے کوئی تعلق نہیں، میرا تعلق تو صرف اس سے ہے جس نے مجھے پیدا کیا، وہی میری رہنمائی کرے گا۔ اور ابراہیم کا اپنے پیچھے اپنی اولاد میں اور ابراہیم علیہ السلام ہی کا کلمہ اپنے پیچھے اپنی اولاد میں چھوڑ گیا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کرے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ سے جھگڑا تھا، جو ہے سورہ توبہ کے اندر بھی اس بات کیا کہ ابراہیم نے کہا تھا کہ میں جو ہے مغفرت کی دعا کروں گا، اور ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے یہ بات کہنا تھا کہ جو ہے تم جو چیز تخلیق کرتے ہو اس کی عبادت کرتے ہو، تو میرا معاملہ یہ نہیں ہے، تم جس کی بندگی کرتے ہو اس سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اس سے پہلے سورہ صافات میں کہا تھا کہ میں تم سے جو ہے اور تمہارے ان معبود سے جن کو تم پوچھتے ہو قطعی بیزار ہوں، اور ہم نے تم سے جو ہے کفر کیا اور ہمارے تمہارے درمیان جو ہے آپس جو ہے بیر پڑ گئی اور جو ہے وہ عداوت ہو گئی زندگی بھر کی۔ یہاں پہ اللہ رب العالمین یہی بات فرماتا ہے کہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے یہی کلمہ جو ہے اپنے پیچھے والی اولاد کو جو ہے چھوڑ دیا تھا۔ دوسری قومیں جو سرکش ہو گئی، وہ سرکش کے نتیجے کے اندر انہوں نے اپنے دین کو جو ہے الٹ پلٹ کر دیا۔ معاملہ یہ تھا کہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے جو ہے وہ طریقے پہ چلتے تو جو ہے صحیح راستے پہ رہتے ہیں۔ کہتے ہیں قرآن دونوں شہروں کے بڑے آدمی میں سے کس پر کیوں نہ نازل کیا گیا ہے؟ کیا یہ تیرے رب کی رحمت یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں؟ دنیا کی زندگی ان کی گزر بسر کے ذرائع تو ہم نے ان کے درمیان تقسیم کیا ہے، ان میں سے کچھ دوسرے لوگوں پر ہم نے بدرجہ فوقیت دی ہے تاکہ یہ ایک دوسرے کی خدمت کر لیں۔ یہاں پہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو ہے معاملہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو جو ہے کسی کو کچھ زیادہ دیا ہے، کسی کو کچھ کم دیا ہے،
تو یہی چاہتے ہیں کہ جو ہے نبی جو پیدا کیا گیا وہ نہ جو ہے کسی ایسے یتیم اور غریب گھرانے میں سے کیوں پیدا کیا گیا، اس میں سے کسی سردار کو اگر نبوت دی جاتی تو اللہ رب العالمین یہ بات فرماتا ہے کہ اس کے اندر یہ چیز جو ہے اللہ تمہارے قبضے قدرت میں نہیں ہے، اس کی حکمت ہے، اللہ رب العالمین جاتا ہے۔ جو شخص رحمان کے ذکر سے تغافل برتتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور اس کا رفیق بن جاتا ہے۔ یہ شیاطین ایسے لوگوں کی رب کو راستے پر آنے سے روکتے ہیں اور اپنی جگہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں۔ یہاں پہ جو ہے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو ہے جو غلط راہ اختیار کرتا ہے تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم لوگ اس کو جو ہے اس کے سامنے شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو اس کا رفیق بن جاتا ہے، اس کا دوست بن جاتا ہے، اور پھر جو ہے وہ اس کو راہ راست پہ آنے سے روکتا ہے اور اس کو بھٹکا کے دور لے چلا جاتا ہے۔ یہ اس نافرمان شخص کی نشانی ہے جس کو اللہ رب العالمین نے جو ہے ہدایت کا دروازہ جو ہے اس کے لیے بند کر دیا۔ آگے فرماتا ہے اللہ رب العالمین ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانی سے فرعون اور اس کے آیان سلطنت کے پاس بھیجا اور اس سے جا کر کہا کہ میں رب العالمین کا رسول ہوں۔ پھر جب اس نے ہماری نشانیاں ان کے سامنے پیش کی تو ٹھٹے مارنے لگا۔ پھر ہم نے اس پر ایک ایسی نشانی ان کو دکھاتے چلے گئے کہ وہ جو پہلے سے بڑھ چڑھ کی کر تھی، اور ہم نے ان کو عذاب میں دھر لیا اور اپنی روش سے باز آئے تاکہ وہ اپنی روش سے باز آئے۔ یہاں پہ اللہ رب العالمین نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ نبوت دے کے جب فرعون کے پاس بھیجا، ان کے پاس نشانیاں دی، نشانیاں دینے کے بعد جو ہے چیزیں جو موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ایک سے ایک نشانی ان کے پاس پیش کرتے رہے لیکن وہ نافرمانی کرتے رہے۔ نافرمانی کے نتیجے کے اندر یہ چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو ہے ان کو بھٹکا دیا اور ایسے ایسے عذاب ان کے اوپر جو ہے بنی اسرائیل کے اوپر فرعون کے اوپر جو ہے نازل کیے تاکہ جو ہے وہ لوگ اس سے جو ہے وہ اس میں ہمیشہ مبتلا ہوتا رہے، لیکن جو ہے اللہ رب العالمین کی طرف نہ پلٹے۔ یہاں پہ جو ہے آگے مریم علیہ السلام کی مثال دی ہے، اور جو ہی کہ اپنے ابن مریم کی مثال جو عیسیٰ علیہ السلام کی مثال دی ہے کہ ابن مریم علیہ السلام کی مثال دی گئی ہے کہ تمہاری قوم کے لوگوں نے اس پر غل مچا دیا اور کہنے لگے کہ ہمارے معبود اچھے ہیں، یا یہ مثال وہ تمہارے سامنے محض کچھ بحثی کے لیے لائے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ہے ہی جھگڑالو لوگ۔ ابن مریم علیہ السلام اس کے سوا کچھ نہ تھے کہ ایک بندہ جس پر ہم نے انعام کیا اور بنی اسرائیل کے لیے اسے اپنی قدرت کا ایک نمونہ بنا دیا۔ ہم چاہے تو اسے فرشتہ پیدا کر دیتے جو زمین میں تمہارے جانشین ہوں۔ اور یہاں پہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو نبی جو آئے ہیں ان کو وہی چیز دی گئی ہے جو ہم نے دی ہے، وہ وہی چیز پیش کرتے ہیں جو ہماری طرف سے ہے، اور کوئی بھی نشانی اللہ رب العالمین نے ہی ان کو دی ہے جو انسانوں کے درمیان پیش کرتے ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین نے جو ہے قیامت کا تذکرہ کیا ہے، اور قیامت کا تذکرہ کرنے کے بعد جو ہے یہ چیز یہ کہ وہ دن جب آئے گا تو وہ دن آنے کے بعد جو ہے تمہاری جو ہے کسی کی کوئی فریاد اور کسی کی کوئی جو ہے وہ بحث اور کسی کی جو ہے کوئی جو ہے وہ معافی قبول نہیں ہوگی۔ ان سے کیا ان لوگوں نے کوئی اقدام کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ اچھا تو ہم بھی پھر ایک فیصلہ کر لیتے ہیں۔ کیا انہوں نے سمجھ رکھا ہے کہ ہم ان کی راز کی باتیں ان کی سرگوشیاں سنتے نہیں ہیں؟ ہم سب کچھ سن رہے ہیں اور ہمارے فرشتے ان کے پاس ہی لکھ رہے ہیں۔ یہاں پہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہر چیز کا علم رکھتا ہے، ہر چیز اللہ رب العالمین کی قبضے قدرت کے اندر ہے، اور ہر چیز اللہ رب العالمین کی اختیار کے اندر ہے۔ تو جو چیزیں جو ہے یہ لوگ فرماتے ہیں، جو چیز یہ لوگ بولتے ہیں، یہ ہر چیز اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، اور فرشتے اس کو نوٹ کر رہے ہیں۔ یہ لوگ جو ہے اس کا علم نہیں رکھتے۔ سورہ دخان کی جو ہے آگے یہ خلاصہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یہ سورہ مکی ہے، اور جو ہے اس سورہ کے اندر جو ہے جو باتیں بیان کی ہے کہ لوگوں کو متنبہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو چیزیں بیان کی ہے اس کو مانو اور اس کی طرف پلٹو۔ آسمان و زمین کا رب اور ہر چیز اسی چیز کا، آسمانوں اور زمین کا رب اور ہر اس چیز کا رب
جو آسمان زمین کے درمیان اگر تم واقعی یقین رکھتے ہو تو کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے، وہی زندگی عطا کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، تمہارا رب اور تمہارے ان اسلاف کا رب جو پہلے گزر چکے ہیں۔ یہاں پہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ ہر چیز اس سے پہلے جو گزری ہے اور جو ابھی ہے ان کا سب کا رب اللہ رب العالمین ہے، اسی کی عبادت کرو۔ یہاں پر جو ہے وہ آگے اللہ رب العالمین نے فرعون کی مثال دی ہے کہ ہم نے یہ سب چیزیں ہونے کے بعد ایک دھمکی دینے کے بعد جو ہے اللہ رب العالمین نے ایک مثال پیش کرتا ہے فرعونیوں کی مثال کہ ہم نے ان سے پہلے فرعون کی قوم کو اس کے آزمائش میں ڈال چکے ہیں کہ اس کے پاس ایک نہایت شریف رسول آیا اور اس نے کہا کہ کہ اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کرو کہ بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام کا یہاں پہ تذکرہ کیا ہے کہ بنی اسرائیل کو جو ہے میرے حوالے کرو اور ان پہ ظلم نہ کرو۔ تو فرعون نے جو ہے اپنی سرکشی کے جو ہے اس کے اندر کہا کہ وہ جو سرکشی کے اندر مبتلا تھا اور فرعون جو ہے اپنے آپ کو جو ہے رب کا دعوے دار کہتا تھا، فرعون نے جو ہے بنی اسرائیل کو جو ہے وہ جانے سے روک دیا۔ اللہ رب العالمین نے آگے فرماتا ہے کہ ہم نے اس کے اوپر ایک ایسا عذاب ڈالا کہ وہ زمین کے اندر جو ہے وہ پانی کے اندر جو ہے وہ غرق ہو گئے اور جو ہے زمین میں اس کو جو ہے پانی جو ہے سمندر میں اس کو نگل گیا۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری پہلی موت کے سوا اور کچھ نہیں، ہماری پہلی موت کے سوا اور کچھ نہیں، اس کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ اگر تم سچ ہو تو اٹھا لاؤ ہمارے باپ دادا کو۔ یہاں پر جو ہے یہ چیز بیان ان کا جو ہے کفار مشرکین جو ہے اس بات کے اوپر یہی تھے۔ ایک واقعہ اس نے نقل کیا ہے کہ ایک شخص جو ہے اللہ کے رسول کے پاس آیا اور اس نے جو ہے پوشیدہ ہڈی لے کر آیا قبرستان سے اور اس کو چورا چورا کرنے کے بعد جو ہے اس کو ہوا میں اڑایا، اچھال کے کہا کہ اے نبی، اے محمد، کہ اللہ رب العالمین اس ہڈی کو بھی جو ہے وہ جلا بخشے گا، اس کو بھی جان بخشے گا۔ تو جو ہے تاکہ پوزیشن یہ ہے کہ میں نے اس کو چورا چورا کر دی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اللہ کے رسول فرمایا کہ یقیناً جو فرد کو جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ ضرور زندہ کرے گا۔ یہاں پر اس بات کے اندر یہی بات فرمائی ہے کہ یہ لوگ جو ہے چیلنج کرتے تھے کہ اگر تمہارا معاملہ ایسا ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے مرنے کے بعد میں کوئی زندگی نہیں، اس کے بعد جو ہے ہم کو ہمیشہ کی جنت جو ہے ہمارے پاس ہے اور ہم لوگ صحیح راستے پر ہے، اور اگر ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے لوگ چیلنج کرتے تھے کہ جو ہے تم جو ہے ہمارے باپ دادا جو ہے مر چکے ہیں ان کو جو ہے زندہ کر کے لاؤ۔ تو نبی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کا تو یقین ہے کہ جو ہے لوگ جو ہے وہ تو دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، لیکن یہ کسی نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا بلکہ اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے۔ اللہ رب العالمین کب کسی کو زندہ کرتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے آخر میں کہ زقوم کا درخت گناہگار کا کھاجا ہوگا، تیل کی تلچھٹ جیسا، اور پیٹ میں وہ اس طرح جوش کھائے گا کہ جیسے کھولتا ہوا پانی جوش کھاتا ہے۔ یہاں پہ جو ہے جہنمیوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جو لوگ انکار کرتے کے نتیجے کے اندر ان کو جو کھانا دیا جائے گا کڑوا کسیلا پھل جو ہے جس کے تعلق سے آتا ہے کہ جو ہے وہ اتنا کڑوا ہے کہ جو ہے وہ کسی زمین کے اوپر اگر کچھ گر جائے تو جو ہے زمین جو ہے اس کے اوپر جو ہے اگنا بند ہو جائے زمین کے اوپر، ایسا جو ہے کڑوا کسیلا پورا بدن جو ہے اس کا کڑوا ہو جائے گا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا، اور جس طرح پانی جو ہے جوش مارتا ابلتا ہے اسی طرح جو ہے اس کو کھانے پینے کی چیز دی جائیں گی، اور جو ہے ان کو متنبہ کیا گیا ہے کہ جو ہے تم اس چیز کی طرف پلٹ آؤ تاکہ اللہ رب العالمین کا جو ہے عذاب تم سے ٹل جائے۔ پھر آگے جو ہے اللہ رب العالمین نے جو ہے لوگوں کو جو لوگ ایمان لائے ہیں اور ایمان لانے کے بعد میں عمل صالح کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی آیاتوں کو جو ہے جھٹلاتے نہیں ہیں اور اللہ رب العالمین کی آیاتوں کو مانتے ہیں، تو ان کے لیے جو ہے امن کی جگہ ان کے لیے انعام بیان کیے ہیں کہ ان کے لیے چشمے ہوں گے اور جو ہے ان کے لیے نہریں ہوگی اور جو ہے ان کے لیے بہترین ضیافت ہوگی۔ آخر میں جو ہے وہ سورہ جاسیہ ہے، سورہ جاسیہ مکی سورہ ہے جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آسمان اور زمین میں بے شمار نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے لیے اور تمہاری اپنی پیدائش میں
اور ان حیوانات میں جن کو اللہ زمین میں پھیلا رہا ہے بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین لانے والے ہیں، اور شب و روز کے فرق اختیار میں ہیں، اور اس رزق میں جسے اللہ آسمان سے نازل فرماتا ہے پھر اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو جلا اٹھاتا ہے، اور ہوا کی گردش میں بہترین نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جنہیں ہم تمہارے سامنے ٹھیک ٹھیک بیان کر رہے ہیں۔ اب آخر اللہ اور اس کے آیات کے بعد اور کون سی بات ہے جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ یہاں پہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہر چیز جو ہے اللہ رب العالمین کی قبضے قدرت میں ہے، اور جو انسان کی اپنی پیدائش کے اندر اور انسان کے اپنے جو ہے جسم کے اندر اور حیوانات کے اندر اور جن کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا اس کے اندر جو ہے بڑی نشانی اللہ رب العالمین نے رکھی ہے کہ انسان جب اس کے اوپر ان کے پیدا کرنے پہ ان کے رزق کے معاملے کے اندر ان کے چلنے پھرنے کے اندر جو بندوبست اللہ رب العالمین نے کیا ہے اس کے اندر اگر انسان غور کرے تو انسان کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں اس میں چلے اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور شکر گزار ہو۔ اس نے زمین اور آسمان کی ساری چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، سب کچھ اپنے پاس لیے اور اب سب کچھ اپنے پاس سے۔ اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔ یہاں پہ اللہ فرماتا ہے کہ جو ہے اللہ کی نعمت یہ ہے کہ جو ہے اللہ رب العالمین نے سمندر کو مسخر کر دیا، ایک تو زمین کو بچھا دیا، یہ ایک بڑی نشانیاں ہے، اور جو ہے آسمان اوپر جو ہے وہ چھت کے طور پہ دیا، سمندر جو ہے اللہ رب العالمین نے پھیلا دیا، اور فرماتا ہے اس میں جو ہے تمہارے رزق کے لیے تاکہ اس میں کشتیاں چلے اور تم اللہ رب العالمین کے شکر گزار بنو۔ آگے اللہ فرماتا ہے اس سے پہلے بنی اسرائیل ہم نے جو ہے نبوت عطا کی، ان کو ہم نے عمدہ سامان سے نواز دیا، دنیا بھر کے لوگوں پر انہیں فضیلت عطا کی، اس دین کے معاملے میں انہیں واضح ہدایت دی، پھر اختلافات ان کے درمیان رونما ہوا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو ہے اس سے پہلے بنی اسرائیل کو ہم نے جو ہے آسمان سے رزق عطا کیا، انہیں تمام دنیا والوں پہ فضیلت عطا کی، لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے نافرمانیاں کی۔ ہم نے فرعونیوں سے جو ہے فرعون سے جو ہے ان کو نجات دی، لیکن بعد میں انہوں نے جو ہے وہ نعمت جو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو جو ہے وہاں سے نکال کے لائے تھے اس کو بھی جو ہے ایک عذاب کے طور پہ انہیں بتایا کہ ہم لوگ کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ موسیٰ تیرے سے آنے سے پہلے بھی ہم لوگ جو ہے عذاب میں تھے اور اب بھی جو ہے ہم لوگ تکلیف کے اندر ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ان سے جو ہے وہ چیز چھین لی جو اللہ رب العالمین نے ان کو عطا کی تھی، جو فضیلت ان کو عطا کی تھی وہ فضیلت ان سے چھین لی۔ پھر کیا تم نے کبھی اس شخص کا حال پر بھی غور کیا ہے جس نے اپنی خواہش نفس پر اپنا خدا بنا لیا؟ اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہی میں پھینک دیا اور اس کے دل اور کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ اللہ کے بعد وہ کون ہے جو ہدایت دے؟ کیا تم لوگوں پر سبق نہیں دیتے؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو ہے ایسے شخص جس نے علم حاصل کیا، علم حاصل کرنے کے بعد بھی جو ہے اللہ رب العالمین سے جو ہے جو چیز عطا کی تھی، جو علم عطا کیا تھا اس کا کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، اس نے سرکشی کی، اس نے اپنے نفس کی پیروی اختیار کی، جس کے ذریعے سے جو ہے اللہ رب العالمین نے اس کو بھٹکا دیا، اس کے کانوں اور کے آنکھوں پر جو ہے پردہ ڈال دیا، اس کے کانوں پر اور جو ہے اس کے دل پر مہر لگا دی۔ آگے اللہ فرماتا ہے اس وقت تم ہر گروہ کو گھٹنوں کے بل گرا دیکھیں گے، ہر وہ گروہ کو پکارا جائے گا کہ وہ آئے اپنا نام اعمال دیکھے، ان سے کہا جائے گا کہ تم لوگوں کو ان اعمال کے بدلے دیا جائے گا جو تم کرتے رہے ہو، یہ ہمارا تیار کردہ ہوا نام اعمال ہے۔ ایمان لائے تھے اور نیک عمل پھر جو لوگ ایمان لائے تھے اور نیک عمل کر رہے تھے انہیں ان کا رب اپنی رحمت میں داخل کرے گا، اور یہی صحیح کامیابی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو ہے انسان سرکشی کرنے کے بعد جب اللہ رب العالمین کے حضور حاضر ہوگا
تو اللہ رب العالمین ان کا نام اعمال جو ہے ان کے ہاتھ میں دے گا کہ دیکھو تم نے زندگی بھر کیا جو ہے عمل کیا ہے. تو پوزیشن یہ ہے یہاں پر کہ وہ لوگ جو جن لوگوں نے سرکشی کی تھی وہ منہ چھپاتے پھریں گے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے تھے اور نیک عمل کرے تھے انہیں اللہ رب العالمین اپنی رحمت میں داخلہ عطا کرے گا, ان کو جو ہے انعام سے نوازے گا. پھر آگے اللہ فرماتا ہے کہ بس تعریف ہے اللہ ہی کے لیے جو زمین اور آسمان کا مالک ہے اور سب جہان والوں پر ہے. یعنی ہر چیز کی تسبیح, ہر چیز کی توقیر, ہر چیز جو ہے اللہ رب العالمین کے قبضے قدرت کے اندر ہے. یہ انسان اگر سمجھ لے تو انسان جو ہے ہدایت پہ قائم رہے گا. ورنہ یہ کہ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کے اگر کسی دوسرے قوم, کسی دوسرے کو ہمسر ٹھہرائے, کسی دوسرے کو خدا بنا بیٹھے تو جو ہے وہ چیز جو ہے اس کو حاصل نہیں ہوگی اور نافرمانی میں اس کا شمار ہوگا. بس تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو زمین اور آسمان کا مالک ہے, سارے جہان والوں کا پروردگار ہے. زمین اور آسمان میں بڑائی اسی کے لیے ہے اور وہی زبردست اور دانا ہے. وآخر دعوانا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے ہم کو ان صورتوں کو جو ہے ان کے مزید اس پہ غور و فکر کرنے اور اس پہ عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا کرے. اللہ رب العالمین جو ہے اس قرآن کے ذریعے سے ہمارے ملک, ہمارے عالم حالات کو جو ہے بدل دے. اللہ رب العالمین جو ہے ان قرآن کے ذریعے سے جو ہے امت مسلمہ کے حالات کو تبدیل کر دے. آمین. وآخر دعوانا